الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قرآن مجید کے اواخر میں چھوٹے چھوٹے سوروں میں سے ایک سورہ تکاثر ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ الہاکم التکاثر، تکاثر باب تفاعل سے ہے، کثرت سے مصدر نکلا ہے، اور الہا سے ہے، لہو سے ہے، یعنی بیکار اور بیہودہ چیزوں میں پڑنا۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں بحث کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کا یہ سورہ کب نازل ہوا؟ مختلف علیکم السلام اقوال پائے جاتے ہیں مفسرین کے درمیان علیکم السلام کہ یہ سورہ کب نازل ہوا۔ ایک اتفاق اس بات کے اوپر ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، اور مکے کے مشرکین اپنے اپنے قبیلوں کے افراد اور تعداد کے اوپر فخر کر رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں ہمارے قبیلے میں اتنے لوگ ہیں، دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے افراد اتنے ہیں، آپس میں تفاخر کر رہے تھے کثرت افراد کے اوپر بھی اور کثرت اموال کے اوپر بھی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ علیکم السلام تفاخر کر رہے تھے تو اس میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی تعداد کے اوپر اپنی تعداد زیادہ ظاہر کرنے کے لیے قبرستان پہنچ گیا۔ قبرستان میں گئے اور قبروں کو گننے لگے کہ یہ ہمارے پرکھوں کی قبر ہے، ہمارے دادا پردادا ہمارے رشتہ داروں کی قبر ہے، اور اس طریقے سے اپنے زندہ افراد کی تعداد میں مردوں کی بھی تعداد کا اضافہ کیا اور پھر دوسرے قبیلے کے اوپر فخر کیا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی بھی زیارت کی۔ تو چونکہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کا تعلق جو ہے کفار قریش سے ہے۔ قریش کے دو بڑے قبیلے، بعض قبیلوں کا نام بھی لیا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ سورہ دوبارہ بھی نازل ہوا، 2 مرتبہ نازل ہوا ہو، کیونکہ مدینہ کے جو یہودی تھے وہ بھی آپس میں تفاخر کر رہے تھے اپنے اموال کے اوپر اور اپنے افراد خاندان کے اوپر، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے مقابل میں۔ یہی نہیں، تیسری روایت شان نزول کے حوالے سے یہ بیان کی گئی ہے کہ پیغمبر خدا کے اصحاب جو مدینے والے تھے وہ آپس میں تفاخر کر رہے تھے مدینے میں، یعنی اوس اور خزرج یا مدینہ کے جو دوسرے گروہ رہے ہوں یرحمکم اللہ، آپس میں تفاخر کر رہے تھے ہمارے اتنے افراد ہیں، ہمارے اتنے افراد ہیں، چاہے وہ شان نزول ہو، سبب نزول ہو، چاہے یہ سبب نزول ہو، مخصوص نہیں ہے سورہ تکاثر اس زمانے سے، بلکہ یہ قرآن ہے۔ ان القرآن حی لا یموت، یہ قرآن زندہ ہے، کبھی اسے موت نہیں آئے گی، آیتیں زندہ ہیں، کبھی موت نہیں آئے گی۔ فہو فی کل زمان جدید، قرآن ہر زمانے میں تر و تازہ ہے۔ اگر آیتیں مخصوص ہوتی تو مصداق آیت مر جانے کے بعد آیت بھی مردہ ہو جاتی، نہیں، یہ قرآن یجری کما یجری الشمس والقمر، یتجری الشمس والقمر، قرآن اسی طریقے سے جاری رہے گا جیسے کہ سورج چاند کی آمد و رفت ہے، یعنی آیات کا مصداق صرف شان نزول کے وقت، سبب نزول کے وقت جو قبیلے یا افراد تھے انہی سے مختص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں قیامت تک آنے والے لوگ بھی آیتوں کا مصداق بن سکتے ہیں اگر ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحت کریں گے، مال کے اوپر یا افراد کی تعداد کے اوپر، وہ بھی آیت کریمہ کا مصداق بن جائیں گے، مذمت ان کی بھی ہے۔ امام امیر المؤمنین علیہ السلام ایک مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت کرتے ہیں، پورا سورہ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ زبردست خطبہ، موعظے اور نصیحت کے اعتبار سے اس سے بہترین کلام بہت سے بزرگوں کی نظر میں کسی امام کا نہیں، کسی وسیع کا نہیں، کسی فصیح و بلیغ کا نہیں۔
یہی سورہ امام نے تلاوت کی الہاکم التکاثر، پورا سورہ پڑھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یا لہو مرامن ما ابعدہا۔ جب میں اس عبارت پہ پہنچا تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہم چونکہ موت اور قبر اور ان سب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں آج کے دن، تو کیوں نہ اسی خطبے کی شرح شروع کر دی جائے۔ اس خیال کے آنے کے بعد میں نے پورا خطبہ نہیں بلکہ اس کے اطراف اور جوانب میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کا مطالعہ کیا۔ اس خطبے کو جو 221 نمبر کا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، 221 اتنا عظیم خطبہ ہے کہ موت، معاد، قبر اور واعظ و نصیحت کے اعتبار سے اس سے بہتر کلام نہیں دیکھا گیا۔ ہمارے ایک بزرگوار جن کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے مجھے خط بھی لکھا تھا شام سے جب میں ایران وہاں پہ تھا انڈیا میں، ان کا کلام سید عبدالزہرا الخطیب حسینی، شام کے بہت بڑے خطیب تھے، پورے خلیج میں بہت مشہور تھے۔ انہوں نے 4 جلد میں نہج البلاغہ کے اسناد اور مدارک جمع کی ہیں، 4 جلد میں۔ اس کا نام ہی مصادر نہج البلاغہ و اسانیدہ رکھا ہے۔ اس بزرگوار کا اس خطبے پر پہنچنے کے بعد یہ کلام ہے، کلام پہ توجہ دیں۔ فرماتے ہیں ھذا الکلام ھوا بیت القصید فی مواعظ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے عبارت یہ سنیے، یہ کلام امیر المؤمنین علیہ السلام موعظہ نصیحت کے باب میں ویسے ہی بے پناہ اہمیت اور مرکزیت کا حامل ہے، حیثیت رکھتا ہے، جس طرح کوئی بہت بڑا قصیدہ بہترین قصیدہ کہے اور اس قصیدے میں کوئی مصرع جو مصرع طرح کا ہو یا اس کا پسندیدہ شعر بیت القصید جسے کہا جا رہا ہے، وہ جیسے اہمیت اور مرکزیت رکھتا ہے، ویسے تمام مواعظ، تمام نصیحتیں جو حضرت آدم سے شروع ہو کر کے قیامت تک جتنے لوگ بھی واعظ و نصیحت کریں گے، جناب سید عبدالزہرا خطیب کہتے ہیں ھذا الکلام ھوا بیت القصید، قصیدے کا سب سے بہترین شعر جیسے ہوتا ہے ویسے مواعظ کی دنیا میں، موعظے کی دنیا میں جتنی اخلاق کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے بہترین کلام مولا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ کلام ہے جو خطبہ نمبر 221 کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لہٰذا پہلے تو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر ہم آپ جو ہے مذاکرہ و مباحثہ کریں، لہٰذا ہم اہل بیت کے چاہنے والوں اور امیر المومنین علیہ السلام کو یہ چاہنے والوں کو پہلے تو اس کلام کو پڑھنا چاہیے، پھر اس سے واعظ و نصیحت لینی چاہیے اور دوسروں تک بھی یہ کلام امام پہنچانا چاہیے۔ اب اس کلام کی عظمت ایک عبدالزہرا خطیب کے ذریعے سنا، دوسرا جو میں کبھی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ چکا ہوں لیکن متن مجھے یاد نہیں کہ میں نے پڑھا تھا یا نہیں، وہ عبارت جو ہے ابن ابی الحدید معتزلی کی ہے، یہ شرح موجود ہے۔ اسی خطبے کی شرح میں بہت مفصل کلام ہے، وہ سارے کلام ترجمے کی ضرورت ہے، مگر جو 2 بہت ہی بہترین کلام تھا اس خطبے کے حوالے سے وہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ابن ابی الحدیث اس کلام امام علیہ السلام پر پہنچ کر کہتا ہے ینبغی، سزاوار ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کیا؟ لو اجتمع فصحاء العرب قاطبتاً، اگر تمام فصحاء و بلغاء عرب اکٹھا ہو جائیں، قاطبہ یعنی کیا؟ جمیعاً، قرآن اس میں زیارت جامع آیا ہے نا، بنی امیہ کے اوپر قاطبہ لانا تو سب پہ، یہاں پہ اس کا کہنا ہے کہ ابن ابی الحدید کا لو اجتمع فصحاء العرب قاطبتاً، سارے عرب کے فصیح و بلیغ، امرؤ القیس ہو، مجنون ہو، دیبل ہوں، بڑے بڑے سید حمیری، جتنے بڑے بڑے فصیح و بلیغ کلام کرنے والے لوگ رہے ہیں، اگر سب جمع ہو جائیں وَتُلِيَ عَلَيْهِمْ، اور یہ کلام امیر المومنین علیہ السلام ان کے اوپر تلاوت کیا جائے، ان کے سامنے پڑھا جائے، کیا کہہ رہا؟ يَنبَغِي أَن يَسْجُدُوا لَهُ، تو چاہیے لوگوں کو کہ اس کلام امیر المومنین پر سارے فصحاء عرب، بلغاء عرب سجدہ ریز ہو جائیں، سجدہ کرنے لگیں۔ امیر المومنین کا کلام ان کی تلاوت کی جائے، وہ میں نے کہا
گویا ابن ابی الحدید کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی ساری صورتیں، ساری آیتیں فصیح و بلیغ ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، مگر سجدہ صرف 4 سوروں کی چند آیتوں کے اوپر واجب کیا گیا ہے، اور پڑھنے یا سنیں تو اس پر واجب ہے۔ اسی طرح تمام فصحائے عرب کے کلاموں میں، اور پھر امیر المومنین کے سارے فصیح و بلیغ نہج و بلاغہ کے سارے کلمات میں جب اس شاہکار خطبے پر پہنچے جس کو جناب سید رضی نے 221 نمبر خطبہ قرار دیا ہے، سب چنندہ کلمات ہیں، سب فصیح و بلیغ کے فصاحت و بلاغت کے معیاری کلام ہے۔ سید رضی کا مقصد ہی یہی تھا کہ امام کے ان کلام کو انتخاب کریں جس میں کوئی لیکن نہ ہو، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے نہ ہو، صرف و بلاغت ان سب کے اعتبار سے کوئی کمی نہ پائی جائے، ان کا انتخاب کیا۔ پورے خطبے سے ایک پیراگراف لے لیا، یہاں پہ یہ پورا خطبہ نقل کرتے ہیں سید رضی۔ تو ویسے ہی جیسے قرآن مجید کی بعض سوروں کی بعض آیتوں پر مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ سجدہ کریں، ویسے ہی کلام امیر المومنین میں اس خطبے کے سامنے تمام فصحائے و بلغاء عرب کو سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ یہ ہو گیا پہلا فقرہ۔ آگے پیچھے بہت کلام ہے، لیکن جو بہت زیادہ مہم تھا وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ دوسرا فقرہ اس کا ابن ابی الحدید کا کہتا ہے، کلام امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں گویا اپنا قلم توڑ دیتا ہے۔ جیسے قاضی لوگ کیا کرتے ہیں، جب کسی کے موت کا حکم صادر کرتے ہیں تو قلم توڑ دیتے ہیں، ویسے ہی قلم توڑنے کا مطلب کیا ہے کہ بس اس کے آگے کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، اتنا معیاری کلام۔ کہتا ہے، اقسم بمن تقسم الامم کلھا، میں اس خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں جس کی قسم ساری امتیں، ساری قومیں کھاتی ہیں، مطلب یہ کہ خدا، لیکن لفظ کیا استعمال کر رہا ہے، نہیں کہہ رہا ہے بخدا قسم، نہیں، بلکہ قومیں، امتیں جس کی قسم کھاتی ہیں، میں اسی کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں۔ لقد، توجہ کریں، قسم کھا رہا ہے آدمی، جب کسی چیز میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کسی مطلب میں بہت زیادہ گہرائی تک چلا جاتا ہے تو وہ مبالغے سے بھی کام لیتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، مبالغہ بھی کرتا ہے، لیکن یہاں قسم کھا کر کے آدمی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ابن ابی الحدید معتزلی ہے، سنی ہے، خوش عقیدہ ہے، اہل بیت کے سلسلے میں اس نے بہت سے قصیدے کہے ہیں، اس کا قصیدہ اسی شرح نہج البلاغہ میں مشہور ہے، اور اس نے ان کا کمیت کے اشعار کی بھی تشریح کی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس خدا کی قسم جس کی قومیں قسم کھاتی ہیں، لقد قرأت هذه الخطبۃ، میں نے اس خطبہ امیر المومنین 221 کو پڑھا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے، منذ 50 سنہ، بڑھاپے میں یہ کہہ رہا ہے 50 سال سے میں اس خطبے کو پڑھ رہا ہوں، الی الآن، اب تک، کتنی مرتبہ، منذ 50 سنہ و الی الآن اکثر من 1000 مرہ۔ ہم آپ نہج البلاغہ، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، ہم آپ نہج البلاغہ اٹھاتے نہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، متن۔ یہ ابن ابی الحدید سنی ہو کر کے کلام امیر المومنین سے کتنا وابستگی تھی کہ پوری شرح لکھ ڈالی، سنی ہوتے ہوئے پوری شرح لکھ ڈالی، اور کہہ رہا ہے کہ میں جوانی سے، بچپنے سے اس خطبے کو پڑھتا چلا آیا ہوں، اور اکثر من 1000 مرہ، ممکن ہے مبالغہ ہو، لیکن قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ 1000 مرتبہ سے زیادہ میں نے اس خطبے کو پڑھا ہے۔ جب بھی میں نے اس خطبے کو پڑھا میرا دل لرز گیا، میرے اعضائے بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی، جب بھی پڑھا تو مجھے نئی چیز نظر آئی، اور جیسے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام نے، مجھے ایسا لگتا تھا جب بھی میں پڑھتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے امیر المومنین نے مجھے ہی مخاطب کر کے یہ کلام ارشاد فرمایا ہے۔ موت و معاد اور قبر اور لوگوں کی ہڈیوں کا گل جانا، ان کے خون اور جسم کی چیزوں کو مٹی کے کھا جانا وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس 50 سال میں اس خطبے کو 1000 مرتبہ سے زیادہ پڑھا ہے۔ خداوند متعال صدقے میں اہل بیت طاہرین اور بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام کے ان کے کلام کو سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے اور پھر نشر و اشاعت کی توفیق عنایت فرمائے۔ بزرگوں
بہرحال جی بہرحال محب اہل بیت تو تھا، لیکن ان کی کور دبتی ہے مخالفین کی، اور وہ جیسے معصومین کی تعریف کرتے ہیں ویسے اپنے بزرگوں کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ مقدمہ ہی پڑھیے، کہتا ہے اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے مفضول کو افضل اور فاضل پر مقدم کر دیا، یعنی ابو بکر کو مولا کائنات کے اوپر خلیفہ بنا دیا۔ بیہودہ کلام ہے، ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، فاضل سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے، مفضول سے مراد پہلا ملعون ہے۔ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے مفضول کو مقدم کر دیا فاضل کو، یعنی خدا ناانصافی کرنے والا، عدل کے خلاف کام کرنے والا ہے۔ تو کوئی توقع نہیں۔ ابھی آج ہی ایک سوال تھا، میں نے بہت جذباتی ہو کر کے جواب دیا، اس میں یہ تھا کہ یہ مخالفین چاہے وہ پہلے دوسرے ہوں یا اس کے بعد کے، صریحی طور پر کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو ہماری ولایت کا قائل نہیں، ایسے ویسے سب کے سب کافر کہے گئے متعدد روایت میں، اور یہ اسلام کے مقابل میں کفر ہے، ایمان کے مقابل میں کفر نہیں۔ سوال کرنے والا ایسے کر رہا ہے، اگر ایمان کے مقابل میں کفر ہو تو دوسرا معنی ہوگا، اسلام کے مقابل میں نہیں، جیسے ہندو جیسے دوسرے۔ تو ان خلفاء کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا نظریہ، یہ سوال تھا، میں نے لکھ دیا کہ سارے مخالفین اہل بیت باطناً و معناً کافر ہیں، لا شک ولا ریب، لیکن رسول خدا نے بیٹیاں لی ہیں۔ خب آگے نہیں کہوں گا کچھ۔ یا لہو مرامن ما ابعدہ، اس کلام امیر المومنین علیہ السلام کی شان نزول میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اور یہ ابن ابی الحدید اور دوسرے سید عبد الزہرا الخطیب کے کلام کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس خطبے کو امام نے ارشاد کا فرمایا جب سورہ تکاثر کی تلاوت کی ہے، نہیں کہ ہر دفعہ خطبہ دیا کرتے تھے، نہیں، مجمع میں تھے، لوگوں کے درمیان تھے یا قبرستان کے قریب تھے، سورہ کی پوری تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد اس خطبے کو ارشاد فرمایا کہ جس کا گویا عاشق ہے ابن ابی الحدید کی 1000 مرتبہ سے زیادہ، جیسے کوئی بہترین قصیدہ ہو مرزا غالب وغیرہ کا، تو ہم لوگ برابر گنگناتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ ابن ابی الحدید مولا کے اس کلام کو، اور بھی کلاموں کو پڑھتا تھا، پورا شرح نہج البلاغہ لکھ دی، کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا، ایک ایک فقرے کو کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن اس خطبے کو 1000 مرتبہ سے زیادہ پڑھ چکا ہے۔ تو شان نزول کے آیت کے بارے میں نے بیان کیا۔ شان صدور خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کی، یہ خطبہ کب صادر ہوا، کیوں صادر ہوا، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب مولا نے اس سورے کی تلاوت کی اور مکمل کر چکے، تب اس کے بعد اس خطبے کو ارشاد فرمایا ہے۔ بہت توجہ، وجہ بیان کی میں نے۔ امام سے ایک کلام نقل ہوا ہے، اس پہ پہلے میں بغیر حاشیے کے وہ کلام کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ ما زلنا نشک فی عذاب القبر، ما زلنا نشک فی عذاب القبر، کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام۔ ہم مسلسل قبر کے عذاب کے سلسلے میں شک و تردید میں مبتلا ہیں۔ یہ تو عمر والا قول ہو گیا، میں ہمیشہ شک کرتا تھا، جتنا آج مجھے شک ہوا صلح حدیبیہ میں اتنا کبھی شک نہیں ہوا۔ تو یہ عبارت اسی طرح سے تقریباً ہے، ما زلنا مسلسل، ما زالا ما بریا منفقہ فعل ناقصہ میں سے ہے، جو دوام اور استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ عبارت یہ ہے، ما زلنا نشک فی عذاب القبر، اصلا قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں، اس کے سلسلے میں ہم لوگ مسلسل شک و تردید میں مبتلا تھے، حتی نزلت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ سورہ نازل ہوا، تب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہاں قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اب جو قبر میں دفن نہیں ہوا ہے اس کو فضا اس کے جسم کو مروڑتی ہے، اس کو روح کو تکلیف دیتی ہے، جو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے اس کو ہوائیں اور فشار دیتی ہیں۔ خلاصے کہ ہر ایک کے لیے فشار قبر ہے، چند اعمال کی بنیاد پر انسان فشار قبر سے بچ جاتا ہے۔ ان میں سے کیا کیا ہیں، کچھ بیان کیے جا چکے ہیں۔ عذاب قبر، زقتۃ القبر سے، ضمۃ القبر سے بچنے کا بہت سے طریقے، بہت سی جو ہے، مثلا جیسے کہ انسان شب جمعہ اگر مر جائے، یعنی دوپہر میں، جمعرات کو دوپہر سے لے کر کے سنیچر کے ظہر تک، صرف جمعہ نہیں ہے،
اس میں بعض روایتوں سے ہوتا ہے کہ وہاں تک، بہرحال لیکن شب جمعہ 24 گھنٹے میں جو بھی مر جاتا اس کو فشار قبر نہیں ہوتا، زیارت امام حسین علیہ السلام سے فشار قبر نہیں ہوتا، اور بھی اس طرح کے بہت سی چیزیں ہیں۔ توجہ، یہاں یہ کلام ہمیں شک و شبہ میں مبتلا کر دے گا کہ معصوم امام اس طرح سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلسل شک و تردید میں مبتلا تھے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر والا سورہ نازل ہوا، تب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہاں قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ امام کلام اب جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ فخر رازی نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ امام کا کلام نہیں ہے بلکہ امام کا کلام ہے، لیکن امام نے نیابت کرتے ہوئے اپنے اصحاب اور اصحاب رسول خدا کے قول کو نقل کیا ہے۔ ہم سے مراد میں نہیں ہوں، اصحاب پیغمبر، اور پھر نام بھی لیا، وہ کون ہے؟ زر بن حبیش۔ زر بن حبیش امام رسول خدا کے بھی صحابی تھے، امام علیہ السلام کے بھی صحابی تھے، ان کو شک تھا، امام کے چاہنے والوں میں سے ہیں، لیکن یہ شک و تردید میں مبتلا تھے۔ خود کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ یہ آیت عذاب قبر کے اوپر دلالت کرتی ہے، تب میرا شک دور ہوا۔ تو شک کس کو تھا؟ زر بن حبیش کو تھا۔ امام نے ان کے قول کو، ان کی بات کو اپنے الفاظ میں نقل کیا ہے۔ کل کے اگر آپ کے سامنے یہ روایت پیش کی جائے، ہماری کتابوں میں بھی آئی ہے، تو اس سے شک و تردید میں مبتلا نہ ہو۔ امام نقالی کر رہے ہیں، حکایت کر رہے ہیں، نقل قول کر رہے ہیں صحابی کے، نہ کہ اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ اب اسی آیت میں الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر مال پر، افراد پر کہاں تک لے کر کے آیا؟ قبرستان تک لے کر کے آیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، دو مرتبہ یہ کہا ہے، ایک مرتبہ ثم کے بغیر، ایک مرتبہ ثم کے ساتھ۔ اس سلسلے میں تفسیر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ دوسرا والا ثم کلا سوف تعلمون پہلے والے کلا سوف تعلمون کی تاکید ہے، تاسیس نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، لیکن امام امیر المومنین علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کلام تاسیس ہے، تاکید نہیں ہے۔ پہلا جو آیا ہے کلا سوف تعلمون، اس کلا سوف تعلمون سے مراد یرید فی القبر، تمہیں عنقریب عذاب کا مزہ چکھنا ہے، دیکھ لو گے عنقریب تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے، یا جو شک و تردید میں مبتلا ہونے والے گنہگار مومنین یا مسلمین ہیں ان کو بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ یریدو کیا ہے عبارت؟ یریدو فی القبر، یعنی یہ جو کلا سوف تعلمون ہے، یہ پہلا فقرہ، اس کا تعلق قبر سے ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ ثم کلا سوف تعلمون سے مراد بعد البعث، حشر و نشر کے بعد جب انسان دنیا سے آخرت میں جائے گا، میدان محشر، روز قیامت، وہاں پہ بھی ثم کلا سوف تعلمون، تب ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم بیہودہ چیزوں میں کتنا مگن تھے اور جو حقائق ہیں ان کی طرف نہیں جاتے تھے۔ اپنے پرکھوں مردہ جو جن کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہے، اس خطبے کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا کہ ہڈیاں بھی ان کی نابود ہو چکی ہیں، جسم ان کا گھل چکا ہے، پھر بھی قبروں کے نشانات کو لے کر کے گن کر کے اپنے افراد قبائل کے اوپر فخر و مباحات کر رہے ہو۔ تو اس آیت کا تعلق ثم کلا سوف تعلمون، پہلے کلا سوف تعلمون پھر ثم کلا سوف تعلمون، پہلے والے کا تعلق قبر سے ہے، قبر کے عذاب سے ہے، اور یہ ہمارے یہاں مسلم ہے، ضروریات میں سے ہے کہ قبر میں سوال ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من انکرا، اب عبارت ممکن ہے صحیح سے یاد نہ ہو، کہ 3 چیزوں کا منکر ہم میں سے نہیں، ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ 3 چیزوں کے بارے میں شک و تردید میں یا نہ ماننے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ 1 مساءلۃ فی القبر،
قبر میں سوال، مسالہ باب مفعلہ ہے، سوال جواب جو ہونا ہے یہ قبر میں ضرور ہوگا۔ اس کا انکار اور اسی حساب سے سوال و جواب کے حساب سے یا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بن جائے گی۔ دوسرے، پیغمبر اسلام کی معراج کا انکار کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، اور تیسرے، ہماری رجعت کا انکار کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی تین ایسے تو بہت سے امور ہیں، لیکن 8ویں امام کی اس روایت میں جو عیون و اخبار الرضا شیخ صدوق کی کتاب ہے اس میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لیس منا من انکر ظاہراً ثلاثن یا ثلاثتن، ایسے ہے کہ جو 3 چیزوں کا منکر ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ المساءلہ فی القبر، دوسرے، اب وہ عربی عبارت یاد نہیں ہے، معراج کا انکار، معراج جسمانی، اور تیسرے رجعت کا کہ ہم واپس پلٹ کے آئیں گے اسی دنیا میں اور حکومت کریں گے، ہماری رجعت کا انکار کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ یعنی یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے۔ کیا چیز؟ کہ قبر میں سوال جواب ہوگا اور عذاب بھی ہوگا۔ اب بہت زیادہ قبر اور اس سے تعلق نہیں، لیکن آخر میں قبر سے اس کا تعلق ہے، اور مطالعے کے دوران یہ چیزیں پہلے سے ذہن میں تھی لیکن بعض چیزیں نہیں ملی تو میں اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت سے پہلے، اپنی شہادت سے پہلے، مولا امیر المومنین علیہ السلام سے اور بہت سے اصحاب سے انہوں نے بہت سی وصیتیں کی ہیں۔ کچھ وصیتیں عمومیت رکھتی ہیں، سب کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہیں۔ کچھ وصیتیں اصحاب پیغمبر سے تعلق تھیں جو اس زمانے میں تھے، اور کچھ وصیتیں اہل بیت سے مخصوص تھیں۔ وہ وصیتیں جو قیامت تک کے لیے ہیں اس میں ہم سب شامل ہیں، جو نصیحتیں ہیں، وصیتوں کے بجائے نصیحتیں کہیں، اور وہ وصیتیں جو پیغمبر کے اصحاب سے تھی اور انہوں نے عمل نہیں کیا وہ الگ، اور کچھ وصیتیں صرف مولا کائنات سے، صرف جناب سیدہ سے، صرف امام ائمہ طاہرین علیہم السلام تھی، اس کے اوپر عمل مکمل طریقے سے ہوا۔ انہی وصیتوں میں سے ایک یہ تھا کہ اے علی علیہ السلام، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے غسل دینا، آپ ہی غسل دیجیے گا۔ حنوت، وہ حنوت جو جناب جبرائیل لے کر کے آئے تھے پیغمبر کے لیے جنت سے، اور اس کے حصے کیے گئے مولا کے لیے، جناب سیدہ کے لیے، امام حسن علیہ السلام کے لیے، خود رسول اسلام کے لیے، اور امام حسین اسلام کے لیے نہیں، خب وہ آپ واقعہ جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ ہی مجھے حنوت دیجیے گا، آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، آپ ہی مجھے دفن کریے گا الی آخر۔ اس میں ایک فقرہ یہ ہے کہ میرے جسم پر پانی کوئی اور پانی نہیں، نہ جنت سے آئے گا نہ کوثر سے آئے گا، اسی دنیا ہی کا پانی فلاں کنویں سے، بئر غرس، غرس کہتے ہیں بونے کو، ایک خاص کنواں تھا جس کی طرف پیغمبر اسلام نے مطلب کہا کہ اس کنویں سے پانی لے کر کے اور مجھے لا کر کے اس سے غسل دینا، یعنی گھر کا نہیں، زمزم مکہ سے نہیں منگانا ہے، نہ کہیں فرات کا، نہ کہیں اور، نہ بارش کا پانی، نہ اور کسی کنویں کا، خاص کنواں بتایا کہ وہاں سے کیا مصلحت تھی وہ امام رسول اسلام جانتے ہیں۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے جب تیسرے دن غسل دینا شروع کیا تو اتنی دور سے، جو ظاہراً مدینے سے باہر تھا، وہاں سے 7 مشک بڑی بڑی بھر کر کے لائے ہیں۔ 3 مشک سے مکمل طریقے سے غسل دے کر کے، پیغمبر کا حکم تھا 4 مشک پورا پانی ایسے ہی میرے جسم کے اوپر اڈیل دینا۔ مولا نے جیسے وصیت تھی ویسے غسل دیا، پھر حنوت کیا، پھر اس کے بعد کفن پہنایا۔ حکم یہ تھا کہ جب کفن پہنانے سے پہلے، جب حنوت ہو جائے، غسل ہو جائے، ضع فاک علی فمی، فا فی فو اسماء 6 میں سے ہے نا، الف کے ساتھ، یا کے ساتھ، واو کے ساتھ، ضع رکھ دینا، فا کا اپنے منہ کو، اپنے دہن کو، علی فمی میرے دہن پر، ثم سلنی پھر اس کو جو تمہارا دل چاہے پوچھنا، اخبروک عن ما ہوا کائن الی ان تقوم الساعہ، تو میں اس وقت کب، مرنے کے بعد، غسل ہو جانے کے بعد، حنوت ہو جانے کے بعد، کفن پہنانے سے پہلے، دفن کرنے سے پہلے کیا فرما رہے ہیں؟ سلنی اخبروک عن ما ہوا کائن الی ان تقوم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت تک جو بھی آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں
اس سے پہلے زکن زکا کر چکے تھے، علمنی رسول اللہ الف باب یہ سب ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ فمک علی فمی ثم سلنی اخبرک اما ہوا، عبارت کیا ہے، اما ہوا کائن الی ان تقوم الساعہ۔ اس سے ظاہراً صرف پیغمبر اسلام یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری موت اور حیات برابر ہیں، میں مرنے کے بعد بھی زندہ ہوں۔ جیسے زندگی میں تعلیم دی میں نے تبلیغ کی، شریعت کی قوم کے سامنے، اور خاص چیزیں اہل بیت کو، ویسے ہی مرنے کے بعد بھی میرے مرنے میں اور حیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس چیز کو مولا امیر المومنین نے بھی پچھلے ہفتے بیان کیا گیا کہ نماز کوئی نہیں نماز پڑھائے گا، نماز جنازہ نہیں کوئی پڑھائے گا، کیونکہ رسول اسلام زندگی میں بھی امام ہے، مرنے کے بعد بھی امام ہے۔ پچھلے ہفتے یہ بیان کیا گیا۔ ایک فقرہ یہ ہے۔ دوسرا فقرہ دوسری روایت میں اس طرح سے ہے کہ جب مجھے آپ غسل دے لیجئے گا، اقعدنی، تو آپ مجھے بیٹھا دیجئے گا۔ عام طریقے سے جیسے لیٹا آدمی ہو اس کو بیٹھا دیا جائے، بیمار ہو، اقعدنی وضع یدک علی فؤادی، اپنے ہاتھ کو میرے سینے پہ رکھنا، پھر اس کے بعد تم کو جو پوچھنا ہوگا پوچھ لینا، تو میں آپ کو قیامت تک کی ہر چیز بتا دوں گا۔ تو یہ دو جملے آئے، دو فقرے، ان دونوں میں کوئی تضاد ہے؟ نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ بھی حکم ہے، یہ بھی حکم ہے۔ ہو سکتا ہے پیغمبر اسلام نے یہ دو طریقے سے عمل انجام دینے کا بتا کر کے قوم کو، اصحاب کو یہ ظاہر کرنا چاہا ہو کہ میں مرنے کے باوجود بھی اگر مجھے بیٹھایا جائے، میرے سینے پہ ہاتھ رکھا جائے، تو میں ویسے ہی علم اور تعلیم اور تبلیغ کرنے والا ہوں جیسے زندگی میں تھا۔ یہاں اس روایت کو، دوسری والی روایت کو جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے صلوات اللہ علیہ کے شوہر نقل کر رہے ہیں کہ ہمارے کیا لگیں گے، ماموں نہیں، چچا لگیں گے، عبداللہ ابن جعفر طیار۔ وہ فرماتے ہیں مولا امیر المومنین اسلام، ایسے تو سلونی کا دعویٰ 18 مرتبہ ذکر میں کر چکا ہوں حضرات کے سامنے، اس الما بدا لک، تمہیں جو دل چاہے پوچھو، کئی مرتبہ اس طریقے سے فرما چکے ہیں۔ لیکن عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام خاص مقام پر جب کوئی آئندہ کی بات کہتے تھے تو اس طرح سے کہتے تھے، کان علیہ السلام اس اخبرا بشیء یکون، آئندہ جو چیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں کبھی تو ایسے ہی ذکر کر دیتے تھے نہیں۔ عبداللہ ابن جعفر نقل کر رہے ہیں اپنے چچا کے کلام کو کہ میرے چچا، حالت چچا تو نہیں، ہاں چچا ہی تو ہوں گے، چچا ہی ہوں گے، کان علیہ السلام اذا اخبر بشیء یکون، آئندہ ہوگی، اس کے بارے میں جب خبر دینا چاہتے تھے تو بیان کرنے کے بعد، پیشین گوئی کرنے کے بعد، کہہ دینے کے بعد یہ کہتے تھے، ھذا مما اخبرنی بہ النبی بعد موتہ، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ پیشین گوئی ہے، یہ وہ بات ہے، یہ وہ مستقبل کی خبر ہے، یہ غیب کی وہ باتیں ہیں کہ جسے رسول اسلام نے مجھے بتایا ہے، زندگی میں نہیں، بعد موت ہی، مرنے کے بعد۔ یعنی کیا؟ یعنی پیشین گوئیاں جو امیر المومنین اسلام کیا کرتے تھے، صحیح کہ اللہ نے ان کو علم لدنی دیا تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے زندگی میں زقنی رسول اللہ زقن زکا، علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، وہ سب بھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ایک مرتبہ سینے پر، جگر پر، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوال کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ منہ پر منہ رکھ کر کے سوال کرنا، تو میں تمہیں قیامت تک کی ساری بات بتلا دوں گا۔ یہ شاید تاکید تھی امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، ایک قسم کی تاکید تھی، یا یہ کہ نہیں دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ علی ابن ابی طالب زندہ ہیں اور وہ رسول اسلام بظاہر مردہ ہیں، اور یہ منہ پہ منہ رکھ کر کے کیا بات کر رہے ہیں، کیا بڑبڑا رہے ہیں مثلا معاذ اللہ، یا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے کیا پوچھ رہے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے جواب دیا ہے، لوگوں نے سنا نہیں سنا اس سے بحث نہیں ہے۔ عبداللہ ابن جعفر بیان کر رہے ہیں کہ جب مولا مستقبل کی بات کرتے تھے تو وہاں پر یہ ایک فقرہ بھی استعمال کر دیتے تھے، کیا کہتے تھے، ھذا مما اخبرنی بہ النبی بعد موتہ، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ پیشین گوئی ہے جسے رسول خدا نے مجھے بتایا ہے، مگر کب؟ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، دفن ہونے سے پہلے۔
انہی کلام میں سے ایک بات، اور جلدی سے زحمت تمام کو البتہ یہ بہت طولانی بات ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے ما زلت مظلوماً کتنی مرتبہ کہا ہے، میں مسلسل مظلوم واقع ہوا ہوں۔ کوئی پردیسی آیا تھا حجاز میں، مدینے میں، اس نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ میں پردیسی ہوں، میں مظلوم ہوں۔ تو اس نے کہا آپ مظلوم ہو تو میں بھی مظلوم ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کا جو ہے ایک دوسرے کی غمخواری اور ایک دوسرے کا درد دل کرتے ہیں۔ بہرحال مولا نے غم کا اظہار اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بھی اظہار کیا ہے، اور جو قریش نے خاص طور سے ان ملائین نے جو آپ کے اوپر مصیبتیں ڈالی ہیں ان کا شکوہ بھی کیا ہے۔ خطبہ شقشقیہ ہو یا دوسری جگہ پر ہو، آپ نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک روز مولا گھر سے باہر نکلے، کتنا پریشان تھے، کتنا زیادہ دکھی تھے، کتنا زیادہ غم تھا کہ پیغمبر اسلام کی قبر کے پاس اصحاب کا مجمع ہے، پہلا ملعون بھی موجود تھا۔ مولا پہنچے، سلام کے بعد سیدھے کہتے ہیں یا ابن عم، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ، اور کس سے خطاب کریں؟ قبر سے، رسول اسلام کی قبر سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا ابن عم ان القوم استضعفونی۔ حضرت ہارون نے کس سے کہا تھا؟ جناب موسیٰ سے، جب 40 دن کے واپس آئے تھے، سامری نے بہکا دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ وہاں پہ تھا یبن ام ان القوم استضعفونی، یہاں پہ امام کریں یبن الام، یبن عم اے میرے چچا زاد بھائی، رشتہ مد نظر ہے، رسالت اور ختم نبوت کی بات نہیں ہے۔ ان القوم استضعفونی، آپ کی امت نے مجھے بہت کمزور بنا ڈالا ہے، کمزور سمجھ لیا ہے، اللہ بنا ڈالا شاید مناسب نے، وقادو یقتلوننی، اور قریب، قادا قربا کیا ہے؟ افعال مقربہ میں سے ہے، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، اور مسلحت الہی تھی کہ امام قتل نہیں ہوئے، ورنہ ان کا پورا پلان تھا قتل کرنے کا، رسول اسلام کو بھی قتل کرنا چاہ رہے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہ رہے تھے، قادو یقتلوننی، مجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ جیسے ہی امام کا یہ کلام مکمل ہوا، گویا حضرت ہارون کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھا اور حضرت موسیٰ کی جگہ قبر رسول خدا کو رکھا۔ روایت کا فقرہ ہے فخرجت ید من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اتنے میں قبر رسول سے باقاعدہ ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ عبارت یہ ہے، ایک ہاتھ نمودار ہوا، یعرفون انہا یدہ، جتنے وہاں موجود تھے اصحاب پیغمبر، پیغمبر کے ہاتھ کو دیکھ چکے تھے، سب نے پہچان لیا کہ یہ رسول خدا کا ہاتھ ہے جو ان کی قبر سے اوپر باہر نکلا ہے۔ وصوت یعرفون انہ صوتہ، اور اس آواز جو آئی ہے، میں آگے بیان کر رہا ہوں، وہ آواز جو آئی تھی اس آواز کو بھی اصحاب پیغمبر جان رہے تھے کہ یہ رسول خدا کی آواز ہے۔ کس کے کہنے پر یہ ہاتھ برآمد ہوا؟ کس کے لب ہلانے پر یہ آواز قبر سے آئی؟ امام امیر المومنین علیہ السلام کی وجہ سے، یعنی یہ معجزہ امیر المومنین علیہ السلام کا ہے۔ قرآن مجید میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں کہ شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا کلام کرنا حضرت عیسیٰ کا معجزہ نہیں ہے، ان نطق المسیح کان معجزا لمریم علیہ السلام، شیخ مفید نے صریح طور پہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ کا کلام کرنا حضرت مریم کا معجزہ۔ کیوں؟ کیونکہ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا تھا تب وہ بولے تھے، صحیح قدرت خدا سے بولے تھے، ورنہ 1 دن کا 2 دن کا بچہ 1 گھنٹے کا بچہ بول نہیں سکتا عمومی طور پر۔ شیخ مفید کا نظریہ یہ ہے کہ ان نطق المسیح کان معجزا لمریم علیہ السلام، حضرت مریم کا معجزہ تھا، ان کے کہنے پر، اشارہ کرنے پر انہوں نے کہا میں رسول ہوں، مجھے کتاب دے کر کے بھیجا گیا ہے الی آخر۔ یہاں امام امیر المومنین اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یبن عم ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، جیسے ہی یہ کلمہ امام کا ختم ہوا، فخرجت ید من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعرفون انہا یدہ، سب جانتے تھے کہ یہ رسول خدا ہی کا ہاتھ ہے قبر کے اوپر، اور آواز جو آئی اس کو بھی یہ لوگ پہچانتے تھے کہ رسول خدا کی آواز ہے۔ وہ آواز کیا تھی؟ خطاب کیا، اشارہ کیا، اس ہاتھ نے اشارہ کیا ملعون اول کی طرف۔ عبارت ہے
اشارہ نحوہ بریکٹ میں یرید الاول ایسے عبارت آئی ہے، ملعون اول کی طرف اس ہاتھ نے جو رسول خدا کا ہاتھ تھا، اس آواز نے جو رسول خدا کی آواز تھی اشارہ کیا، اور پھر وہی کلام جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے سامری سے کہا تھا، یعنی اس امت کا سامری کون ہوا جس کو یہ جملہ کہا جا رہا ہے، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو اس خدا کا کافر ہو گیا ہے جس خدا نے تجھے نطفے سے پھر اس کے بعد مٹی سے نطفے سے پیدا کیا اور تجھے شکل انسانی میں قرار دیا ہے۔ کہاں سے یہ خطاب ہوا تھا؟ قبر رسول خدا سے، ہاتھ برآمد ہوا تھا رسول خدا کا، اور بھی باتیں ہیں وہ بہرحال اس کلام کے باوجود، اور بھی آگے ہے وہاں پہ پیغمبر اسلام نے اس کو سمجھانے کی کوشش ہے کہ جا کر کے مولا کا حق ان کے حوالے کر دو اور وغیرہ وغیرہ، وہاں سے مذعوراً خوف میں باہر نکلا اور مولا سے کہہ رہا ہے کہ کل جمعہ ہے یا پرسوں جمعہ ہے، میں جمعہ کے خطبے میں خلافت سے دستبردار ہو جاؤں گا، آپ کے حوالے کر دوں گا۔ جناب سلمان فارسی وہاں سے گزر رہے تھے، مولا امیر المومنین نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ جناب سلمان بھی مسکرا رہے تھے، مولا بھی مسکرا رہے تھے، اگر اس کے شیطان نے اس کو چھوڑا تو یہ کام کرے گا۔ اتفاقاً وہیں سے نکلا دوسرا خبیث مل گیا اور اس نے کہا انسیت سحر بنی ہاشم، کیا تم کو بنی ہاشم کا جادو بھول گیا؟ یہ لوگ جادوگر ہیں۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین کو، یہ جادوگر ہے معاذ اللہ، یہ تمہارے سامنے ان کا ہاتھ برآمد کیا اور یہ آواز، یہ کہاں ان کے چکر میں آ رہا ہوں، جیسے ہو ویسے بیٹھے رہو، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کیسا خطبہ، کیسا جو ہے خلافت کے واپسی، والحمدللہ رب العالمین۔